مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از فرحت اشتیاق، قسط نمبر 7۔ اب پوچھیں آپ کیا پوچھ رہی تھیں؟ کچن میں موجود 4 کرسیوں والی چھوٹی میز پر وہ اور نینی ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کبھی اس نے اپنے دوستوں وغیرہ کو کھانے پر بلا رکھا ہوتا تب ڈائننگ روم میں بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا تھا، ورنہ صرف وہ اور نینی ہوتے تو کچن ہی میں میز پر کھانا ناشتہ سب ہو جایا کرتا۔ اتنی افراتفری میں منہ اندھیرے نیپلز جانے کی وجہ پوچھ رہی تھی، نینی نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ روبرٹو کا ایک کولیگ ہے، سکندر نام ہے اس کا، روما میں روبرٹو ہی کی کمپنی میں لیگل ایڈوائزر ہے۔ میں اس سے کئی بار مل چکی ہوں۔ اسے ایک میٹنگ کے لیے نیپلز جانا تھا، اس کی ٹرین مس ہو گئی تو بس پھر میں اسے وہاں لے گئی۔ میں نے سوچا اس بہانے نیپلز بھی دیکھ لوں گی، کتنے سال ہو گئے تھے مجھے وہاں گئے۔ اس نے اپنی پلیٹ میں پاستا ڈالتے ہوئے نینی کو جواب دیا۔ روبرٹو کے کسی کولیگ کے لیے خود کو اتنا خوار کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی۔ نینی نے تھوڑا برا سا منہ بنایا۔ وہ اب صرف روبرٹو کا کولیگ نہیں ہے، میری بھی اس سے دوستی ہو گئی ہے۔ تمہاری دوستیوں میں نیا کیا ہے؟ کس سے نہیں ہو جاتی تمہاری دوستی؟ میری اچھی عادت کا ذکر تو اچھے انداز میں کرے نینی۔ اس نے جیسے برا مان کر صدائے احتجاج بلند کی۔ نینی اس کے انداز پر مسکرائی تھیں۔ انہوں نے اس کی پلیٹ میں چکن کا ایک پیس رکھا۔ ٹھیک سے کھاؤ۔ وہ ان کے محبت بھرے انداز پر مسکرائی تھی۔ اسی وقت فون کی بیل بجی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ کچن کے سامنے والا کمرہ اس کا تھا۔ درمیان میں خوبصورت اٹیلین ٹائل سے مزین کوریڈور تھا۔ وہ تیز رفتاری سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھ کر ہی اسے پتا چل گیا تھا کہ یہ کال کس کی ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم ہی سنجیدگی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ محمود خالد، اس کے پاپا کی کال تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم پاپا۔ سپاٹ انداز میں اس نے انہیں سلام کیا، ایسے جیسے کسی جان پہچان کے خود سے عمر میں بڑے شخص کو ادب اور احترام سے سلام کیا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ محمود خالد نے محبت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ سا تاثر آ گیا۔ اسے اپنے پاس پاکستان بلانے کے لیے، سیم کی طرح اس کی بھی اٹھا کر کسی پاکستانی سے زبردستی شادی کروانے کے لیے یہ محبت بھرا لہجہ اور فکر ظاہر کرتا انداز بنایا جاتا تھا، ورنہ زندگی بھر اپنی دونوں بیٹیوں کو نظر انداز کرنے اور انہیں تکلیف پہنچانے کے سوا انہوں نے کیا ہی کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے ان سے کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، مگر جس روز سے ان کی وجہ سے اس کا ملک، اس کا گھر اور اس کی بہن چھن گئی تھی، وہ ان سے پھر کبھی ویسی محبت نہ کر پائی تھی جیسی زندگی کے 13 سالوں تک کرتی رہی تھی۔ اس کے اندر وہ 13 سال کی بچی آج بھی اپنے باپ سے اپنا گھر چھن جانے اور اپنی بہن سے بچھڑ جانے پر خفا تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس آج تمہاری یاد آ رہی تھی، میں نے سوچا تمہیں فون کروں۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ آج کل تم روم آئی ہوئی ہوگی۔ ہاں، میں اپنے روما آئی ہوئی ہوں، جسے آپ نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ وہ یہ بول نہیں پائی تھی۔ ہاں، سوچا ضرور تھا، بولی تو صرف اتنا تھی، جی۔ وہ ذہنی اور جذباتی طور پر خود کو ان سے اتنی دور لے جا چکی تھی کہ ان سے بات کرتے ہوئے اسے گفتگو کا موضوع یا جملے یوں سوچنے پڑتے گویا کسی اجنبی سے بات کر رہی ہو۔ آج کل کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ ریسٹ کر رہی ہو یا کسی ایگزیبیشن کی تیاری ہے؟ ایگزیبیشن کی تیاری کر رہی ہوں، اگلے مہینے فلورنس میں میرا سولو شو ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر تو خوب مصروف ہوگی تم۔ وہ اس کے آرٹسٹ بننے کے مخالف رہے تھے، ہر وہ چیز جس سے اسے خوشی ملتی تھی وہ اس کے مخالف رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں اب وہ کیسے اس کی پینٹنگز اور ایگزیبیشنز کے متعلق اتنے خوشگوار انداز میں بات کر لیا کرتے تھے۔ آنٹی کیسی ہیں؟ اس نے مروتاً اپنی سوتیلی ماں کی خیریت پوچھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے اور اس کی سوتیلی ماں کے بیچ کوئی روایتی قسم کے تعلقات تھے، بس ایک غیریت اور اجنبیت تھی۔ وہ کئی سال لندن میں محمود خالد اور ان کی بیوی کے ساتھ رہی تھی، مگر یوں جیسے کسی دور کے واقف یا ملنے جلنے والے کے ساتھ رہ لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھ سے کہتی رہتی ہے کہ میں تمہیں تمہاری چھٹیوں میں پاکستان بلواؤں۔ ان کے دل کی بات زبان پر آ گئی تھی، ایک تلخ سا تاثر اس کے چہرے پر ابھرا تھا۔ 2 منٹ کی فون کال جس میں رسمی باتوں کے سوا اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، ختم کر کے وہ بجھے بجھے سے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، زندگی سے خوش رہتی تھی، مگر جس وقت بھی اس کی اپنی ماں یا باپ سے بات ہوتی، اس کے لبوں کی ہنسی اور چہرے کی خوشی درد اور غم میں بدل جاتی، پھر آنسوؤں سے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ بچپن کی ہر محرومی، ہر دکھ یاد آ جایا کرتا،
اپنا وہ گھر یاد آ جایا کرتا جہاں اس کا اور سیم کا بچپن گزرا تھا۔ اس کی جاب لندن میں تھی۔ اگر جاب کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ کب کا دوبارہ روم ہی میں سیٹل ہو چکی ہوتی۔ اپنی اتنی اچھی جاب کو چھوڑ دینا اسے حماقت لگا تھا۔ اب وہ 13 سال کی لیزا محمود نہیں تھی جس کے بارے میں اس کے ممی پاپا فیصلہ کریں گے کہ اس نے کہاں رہنا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے۔ اپنی عمر کے 18ویں سال سے اس نے اپنے فیصلے خود کرنے شروع کر دیے تھے۔ محمود خالد کو اس کے کسی ایک نہیں بے شمار فیصلوں سے اختلاف تھا، مگر اسے ان کے اختلاف کی کبھی فکر نہ رہی تھی۔ وہ دنیا میں اگر کسی کی مانتی تھی تو وہ سیم تھی، اس کی بہن، اس کی دوست، اس کی ماں، اس کا باپ۔ کبھی وہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں ساتھ رہا کرتی تھیں۔ کتنا پیار تھا ان دونوں بہنوں میں۔ سیم اس کا کس طرح خیال رکھا کرتی تھی۔ اسکول کے اندر، اسکول سے باہر، وہ ہر جگہ لیزا کا سایہ بنی رہتی۔ وہ دونوں ایک کمرے میں ساتھ سوتی تھیں، رات دیر تک جاگ کر باتیں کیا کرتی۔ نینی ان کے کمرے میں انہیں دیکھنے آتی تو وہ دونوں سوتی بن جایا کرتی۔ ان کے والدین کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی، یہ شادی ہی غلط ہوئی تھی۔ محمود خالد مغرب کی ایک عورت کو بیوی بنا لینے کے بعد اس سے مشرقیت کی توقع رکھتے تھے۔ اگر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور دولت مند پاکستانی مسلمان مرد سے شادی کرنے کے لیے وکٹوریہ جوانی نے اسلام قبول کیا تھا، اپنا نام تبدیل کر لیا تھا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ یہ تبدیلی دائمی تھی۔ جس خطے سے ان کا تعلق تھا، اس تعلق کی نسبت سے انہیں جیسا ہونا چاہیے تھا وہ ویسی ہی تھیں۔ محمود خالد وکٹوریہ کو خدیجہ بنانے کی لاکھ کوششیں کر لیتے، انہیں کامیابی نہیں ملنا تھی۔ وہ مغرب کی ایک عورت کو مشرقی انداز کی بیوی اور ماں کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، مگر ایسا کیوں کر ہو سکتا تھا؟ وکٹوریہ نے اسے اور سیم کو صرف پیدا کیا تھا، اس کے علاوہ بحیثیت ایک ماں کے ان کا ان دونوں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ اوپر تلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں گھر پر آیا کے رحم و کرم پر ہوتیں، اور ان کی اٹالین ماں رات گئے پارٹیز اٹینڈ کر کے گھر واپس آیا کرتی تھیں۔ لیزا ماں اور باپ دونوں کی جانب سے نظر انداز کی گئی تھی، جبکہ سیم اس معاملے میں اس کے مقابلے میں نسبتاً یوں خوش قسمت رہی تھی کہ بچپن میں محمود خالد سیم سے بہت پیار کرتے تھے۔ سیم شکل و صورت اور ذہانت میں بالکل محمود خالد جیسی تھی، جبکہ لیزا دکھتی بھی وکٹوریہ کی طرح تھی اور ذہنی صلاحیتیں اور قابلیت بھی اس میں اپنے باپ جیسی نہ تھی۔ وہ کبھی ماں کی توجہ پا سکی نہ باپ کی۔ اسے توجہ، پیار اور محبت اگر کہیں سے ملی تو سیم کے پاس سے۔ سیم بے تحاشا خوبصورت تھی، بے پناہ ذہین، پر اعتماد اور غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل تھی، جبکہ وہ سیم کے مقابلے میں ہر چیز میں اوسط درجے کی رہی تھی۔ پڑھائی میں بری نہیں تھی، اچھی تھی، پر سیم کی طرح پوزیشن ہولڈر اور گولڈ میڈلسٹ کبھی نہیں رہی تھی۔ اسکول میں سب اسے سیم کی وجہ سے پہچانا کرتے تھے۔ وہ سیم پر فخر کیا کرتی تھی، اپنی اس بے تحاشا حسین اور ذہین بہن پر اسے ناز ہوتا تھا۔ دوسری جانب سیم اسے اس کے آرٹ کے حوالے سے سراہتی رہتی تھی کہ اس میں پینٹنگ کی خدا داد صلاحیت ہے اور وہ بڑی ہو کر ایک کامیاب آرٹسٹ بن سکتی ہے۔ اسے بچپن ہی میں یہ اعتماد سیم نے دیا تھا، جو ذمہ داریاں ماں باپ کی ہوتی ہیں اس کے لیے تو وہ ذمہ داریاں بھی سیم ہی نے نبھائی تھیں۔ اس کی ہمت بڑھانا، اس کی پرواہ کرنا، ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس سے بے حد بے حساب پیار کرنا۔ اسے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب وکٹوریہ اور محمود خالد باضابطہ طور پر علیحدہ ہو گئے تھے۔ محمود خالد نے اپنی پوسٹنگ لندن کروا لی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر لندن جا رہے تھے، جبکہ وکٹوریہ اور محمود کے مابین طے شدہ معاہدے کے تحت سیم کو وکٹوریہ کے ساتھ رہنا تھا۔ وہ اور سیم ایک دوسرے سے لپٹ کر بہت روئی تھیں۔ آخری رات جو انہوں نے اپنے گھر میں ساتھ گزاری، وہ دونوں بہنیں اس ساری رات روتی رہی تھیں۔ سیم روتی بھی رہی اور اسے پیار کر کے یہ سمجھاتی بھی رہی تھی کہ ان دونوں بہنوں کو کوئی بھی کبھی جدا نہیں کر سکتا۔ الگ ممی پاپا ہو رہے ہیں لیز، ہم دونوں نہیں، ہمیں کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ میں ابھی 14 سال کی ہوں نا، صرف 4 سال رک جاؤ، ذرا میں 18 سال کی ہو جاؤں، پھر دیکھنا، تم سے ملنے میں جب دل چاہے گا آیا کروں گی، پھر نہ ممی مجھے تم سے ملنے تمہارے پاس آنے سے روک سکیں گی نہ پاپا۔ پھر وہ محمود خالد کے ساتھ لندن آ گئی تھی اور سیم، وہ وکٹوریہ کے ساتھ اٹلی ہی میں رہی تھی۔ محمود خالد سے شادی کے لیے جو ان کی ماں نے ظاہری طور پر اپنا مذہب تبدیل کیا تھا، اسے ترک کر کے وہ واپس اپنے اصل مذہب پر چلی گئی تھی۔ وہ خدیجہ سے پھر وکٹوریہ ہو گئی تھی۔ طلاق کے فوراً بعد ہی انہوں نے اس فرنچ فیشن ڈیزائنر سے شادی کر لی تھی جو ان کی اور محمود خالد کی طلاق کی وجہ بنا تھا۔ وہ ایک مشہور فیشن ڈیزائنر اور ارب پتی تھا۔ گویا محمود خالد سے طلاق لے کر وکٹوریہ نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ ان کا فیشن ڈیزائنر شوہر دنیا بھر کے فیشن اور ڈیزائن کے دارالحکومت سمجھے جانے والے شہر ملان میں رہتا تھا۔
سو شادی کر کے وہ اس کے ساتھ ملان چلی گئی تھی، سیم بھی ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ سیم روم میں تھی تو اس کا اپنے روما سے ایک رابطہ تو تھا، وہ ملان چلی گئی تو روما سے جیسے ناتا ٹوٹتا محسوس ہوا۔ محمود خالد کی ملازمت شاندار تھی، سو لندن میں بھی ان کے گھر میں وہی ٹھاٹ باٹ اور عیش و آرام تھے جو روم میں تھے، مگر وہ وہاں کبھی ایک پل بھی دل سے خوش نہ رہ سکی تھی۔ وہ نہ اس گھر کو اپنا سمجھتی تھی، نہ اس اسکول کو، نہ لندن کی سڑکیں اور گلیاں کبھی اسے اپنا بنا سکیں۔ اس کا دل تو وہیں اس کے روما میں، سیم کے اور اس کے مشترکہ کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ سیم ملان میں پڑھ رہی تھی اور وہ لندن میں۔ سیم کے تعلیمی اخراجات اور دیگر اخراجات کے لیے محمود خالد اسے باقاعدگی سے رقم بھجواتے تھے، سو سیم کی تعلیم پہلے ہی کی طرح بہت اچھی ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہی تھی، وگرنہ شاید وکٹوریا کا فرنٹ شوہر نکولس سوتیلی بیٹی کی شاندار تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا۔ وہ سوتیلی بیٹی پر اپنا کوئی پیسہ خرچ کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ اس کا رویہ سیم کے ساتھ کوئی بہت دوستانہ نہ تھا۔ سیم فون پر بات ہونے پر اسے بتایا کرتی تھی کہ نکولس بیوی کے ساتھ جہیز کے طور پر ملی اس بیٹی کو صرف اور صرف ایک بوجھ سمجھتا تھا۔ لیزا سیم کے لیے کڑھا کرتی کہ وہ خود اپنے باپ کے ساتھ لندن میں عالی شان زندگی گزار رہی ہے اور سیم ماں کی شفقت و محبت سے محروم، سوتیلے باپ کی تلخ نگاہوں اور کڑوی باتوں کے بیچ انتہائی مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ وہ تو سیم تھی جو بہت بہادر اور پر اعتماد تھی، تبھی ان تمام حالات سے سمجھوتا کر گئی۔ اگر سیم کی جگہ وہ خود ہوتی تو کبھی ان کٹھن حالات کا سامنا نہ کر پاتی۔ وہ 16 کی تھی اور سیم 17 کی، جب ایک رات نشے کی حالت میں نکولس سیم کے کمرے میں آ دھمکا تھا، مگر اس کے شور مچا دینے پر وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اسے جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ اس کی نازوں پلی بہن کس آزمائش میں گھر گئی تھی۔ اسے اس روز اپنی ماں اور باپ دونوں سے شدید ترین نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں کو زندگی بھر معاف نہیں کرے گی۔ ان دونوں بہنوں کا کیا قصور تھا جو انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا گیا؟ اس کے باپ نے ایک بیٹی کو گھر کا عیش و آرام اور تحفظ دے دیا اور دوسری کو سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہ اس واقعے کے بعد محمود خالد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تھی۔ سیم اس واقعے کے بعد ہاسٹل شفٹ ہو گئی تھی۔ وکٹوریا بجائے اپنے بد کردار شوہر کو برا سمجھنے کے سیم کے خلاف ہو گئی تھی، اور باپ نے اس واقعے کے بعد ایسی کوئی عملی کوشش نہ کی تھی کہ سیم کو اپنے پاس بلوا لیتے۔ وہ میلان میں ہاسٹل میں رہ کر اپنے تعلیمی مدارج طے کر رہی تھی، اور پہلے ہی کی طرح اب بھی سال میں ایک مرتبہ چھٹیوں میں محمود خالد اسے اپنے پاس لندن بلوایا کرتے تھے۔ سال بھر میں وہ واحد موقع ہوتا تھا جب وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے مل پاتی تھیں، ورنہ تو وہ صرف فون پر ہی ایک دوسرے کی آواز سن پاتی تھیں۔ وہ 17 سال کی تھی جب محمود خالد نے ایک پاکستانی خاتون سے، جنہیں اس کی دادی نے ان کے لیے منتخب کیا تھا، شادی کر لی۔ ان کی ماں سے محمود خالد کی شادی کو اس کی دادی بیٹے کا جوانی کے جنون میں کیا گیا ایک غلط فیصلہ قرار دیتی تھی۔ عائشہ ایک پڑھی لکھی، اچھے خاندان کی میچور اور مذہبی رجحان رکھنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے لیزا کے ساتھ نہ کوئی بیر باندھا، نہ اسے اپنا دشمن سمجھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتی تھیں۔ وہ انہیں آنٹی کہتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ باپ سے مزید دور ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ باپ کے گھر میں باپ اور ان کی بیوی کے ساتھ یوں رہتی تھی جیسے کوئی مہمان ہو، جیسے وہ اس کا گھر نہ ہو۔ اس کا دل باپ کی طرف سے کبھی صاف نہ ہو سکا تھا۔ وہ ان سے کبھی لڑی نہ تھی، کبھی کوئی گستاخی نہ کی تھی، مگر اس نے زندگی کے کسی بھی چھوٹے بڑے فیصلے میں کبھی ان کی رائے اور ان کا مشورہ نہ مانا تھا۔ وہ چاہتے تھے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھے، اس نے فائن آرٹس پڑھا۔ وہ جاب سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان واپس جا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ پاکستان چلے، اس نے صاف منع کر دیا۔ تب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے لندن ہی میں جاب تلاش کر رہی تھی، پھر اسے جلد ہی ملازمت بھی مل گئی تھی۔ محمود خالد اسے ساتھ لے جانے کی کوشش میں ناکام ہو جانے کے بعد اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ پاکستان چلے گئے۔ اس اکیلی کے لیے وہ گھر بہت بڑا تھا، سو اس نے اپنے لیے ایک چھوٹا اور اپنی مرضی کے مطابق اپارٹمنٹ لے لیا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر پوری طرح مطمئن تھی۔ وہ کیوں وہ کام کرے جو محمود خالد اس سے کہہ رہے ہیں؟ اس کے اور سیم کے بچپن میں انہوں نے اور وکٹوریا نے ان دونوں بہنوں کی پرواہ کی تھی جو آج وہ ان کی پرواہ کرے؟ وہ پچھلے 5 سالوں سے لندن میں تنہا رہی تھی۔ محمود خالد کی آج بھی یہی خواہش تھی کہ وہ ان کے پاس کراچی آ جائے۔ وہ اس کی شادی کسی پاکستانی لڑکے سے کرانا چاہتے تھے۔ وہ 27 سال کی ہو گئی تھی، اس کی شادی اب ہو جانی چاہیے تھی، مگر وہ شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی، اور کم از کم کسی پاکستانی سے ہرگز نہیں۔ کم از کم یہ اطمینان اور خوشی وہ اپنے سنگ دل باپ کو ہرگز نہ دینا چاہتی تھی کہ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادیاں اپنے ملک کے مردوں سے کروائی ہیں۔ ساری زندگی پاکستان سے باہر گزار کر بھی وہ زندگی بھر اندر سے پاکستانی ہی رہے تھے۔ تب ہی ریٹائرمنٹ کے بعد وہیں لوٹے تھے، وہیں اپنا بزنس شروع کیا تھا، اور سیم
جسے 14 سال کی عمر میں وکٹوریا اور سوتیلے باپ کے حوالے کر کے اس کی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو گئے تھے، اس پر پھر اپنا حق جتانے کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنے نئے شروع کیے بزنس میں مزید فائدوں کے لیے انہوں نے سیم کی شادی اپنے ایک کاروباری واقف کے ساتھ کروا دی تھی۔ سیم کا شوہر ہاشم اسد اس سے عمر میں پورے 15 سال بڑا تھا۔ اسے اپنے باپ کی موقع پرستی پر شدید غصہ آیا تھا۔ کیا کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے؟ سیم کے ساتھ دست درازی کی کوشش والے واقعے کے فوراً بعد ہی وکٹوریا کی نکولس سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ انہوں نے 1 سال بعد پھر ایک اٹالین آدمی سے شادی کر لی تھی۔ سیم پھر کبھی ماں کے پاس نہ رہی تھی۔ اس کی باقی تمام تعلیم ہاسٹلز وغیرہ میں ہوئی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے روم میں بڑی اچھی جاب مل گئی تھی۔ وہ وہاں رہ رہی تھی۔ وہ چھٹیوں میں چند ہفتوں کے لیے محمود خالد کے پاس پاکستان گئی تھی۔ وہی محمود خالد کے کاروباری دوست ہاشم اسد کی نگاہ انتخاب سیم پر آ کر ٹھہری تھی۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ روپیہ پیسہ بے شک اس کے پاس بہت تھا، دولت کی ریل پیل تھی، پرسنالٹی بھی اچھی تھی، مگر اس کی شہزادی جیسی بہن کی شادی ایک شادی شدہ مرد سے جو اس عمر میں 15 سال بڑا تھا اور جس سے وہ بالکل بھی محبت نہ کرتی تھی، کس طرح کروائی جا سکتی تھی؟ لیزا نے سیم کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ یہ شادی نہ کرے، وہ پاپا کو چھوڑ کر واپس اٹلی چلی جائے، مگر سیم نے روتے ہوئے اسے یہ سمجھایا تھا کہ اس کے لیے یہ شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس نے شادی سے انکار کیا تو پاپا کو بزنس میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جو نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے تھے اس کے لیے انہوں نے ہاشم سے قرض لے رکھا تھا، اور وہ قرض معمولی نہیں، ایک بہت بڑی رقم تھی۔ ہونے دو پاپا کو لوس، ختم ہو جانے دو ان کا بزنس، وہ زندگی بھر تمہاری خوشیوں اور سکون کا گلا گھونٹتے آئے ہیں، میں اس بار انہیں تمہاری زندگی تباہ نہیں کرنے دوں گی۔ وہ روتے ہوئے چلائی تھی، مگر اپنی چیخو پکار کے باوجود بھی سیم کو بچا نہیں پائی تھی۔ سیم کی شادی ہاشم اسد کے ساتھ ہو گئی تھی۔ سیم کی شادی والے دن وہ لندن میں اپنے اپارٹمنٹ میں خود کو بند کر کے سارا دن روتی رہی تھی۔ وہاں اس کے پاپا کے ملک میں انہی کا ایک ہم وطن اس کی بہن کی خوشیوں کو اجاڑنے جا رہا تھا۔ دلہن بنی سیم نے اسے کراچی سے نکاح سے کچھ دیر قبل فون کیا تھا۔ وہ بڑی بہادر لڑکی تھی، وہ الٹا اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ لیز، میں خوش رہوں گی، ہاشم اچھے آدمی ہیں، تم میری فکر کیوں کرتی ہو سویٹ ہارٹ؟ اپنے سے 15 سال بڑے، شادی شدہ اور طلاق یافتہ جس شخص کے ساتھ تمہیں زبردستی باندھا جا رہا ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی سیم؟ وہ جواباً پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تھی۔ میں پاپا کو اس ظلم کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی سیم، میں تمہاری زندگی کی خوشیاں چھیننے پر انہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، وہ زاروں کی طرح روتے ہوئے بولی تھی۔ اور پھر وہ واقعی محمود خالد کو کبھی معاف نہیں کر سکی تھی۔ باپ سے بات کر کے جیسے سب کچھ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ وہ سیم کو یاد کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہوئے ظلم و زیادتی کو سوچ کر آزردہ ہوتے ہوئے بھیگی پلکوں کے ساتھ سو گئی تھی۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔